ایک اور ڈیڈ لائن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور شہباز حکومت چند دنوں کی مہمان رہ گئی ہے۔ پوری طرح جو ہے وہ شہباز حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے شکنجے میں اس وقت پھنس چکی ہے۔ الیکشن کمیشن نے رپورٹ جمع کروا دی ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ یہ جو رات گزری ہے کہ بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس اور ڈی جی آئی ایس آئی اور جو انٹیلیجنس کے سربراہان ہیں ان کے ساتھ، اس کی اندرونی کہانی پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ۔ ایک اور ڈیڈ لائن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور شہباز حکومت چند دنوں کی مہمان رہ گئی۔ آج الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ بال جو ہے وہ شہباز کابینہ کی کورٹ میں ڈال دی ہے اور بری طرح جو ہے وہ شہباز حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے شکنجے میں اس وقت پھنس چکی ہے۔ الیکشن کمیشن نے رپورٹ جمع کروا دی ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے، کس طرح شہباز حکومت جو ہے وہ نااہل ہونے کے قریب ترین پہنچ چکی ہے اور جناب اب گھر جانے کے قریب ہے، یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، گزشتہ رات یہ جو رات گزری ہے کہ بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس اور ڈی جی آئی ایس آئی اور جو انٹیلیجنس کے سربراہان ہیں ان کے ساتھ، اس کی اندرونی کہانی پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ وہ ملاقات کیوں ہوئی، کس کے کہنے پہ ہوئی اور اس کے اندر کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ بھی انالیسس بیس پہ ہم نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ناظرین کرام، الیکشن کمیشن نے آج جو ہے وہ رپورٹ جاری کر دی کہ آپ کو پتہ ہے کہ فنڈ کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کہا تھا اور آج آخری ڈیڈ لائن تھی 14 مئی 2023 کو جو پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کروانے کے معاملے پر سپریم کورٹ نے جو ہے وہ کہا تھا کہ آپ اس معاملے میں رپورٹ جمع کروائیں فنڈز کے حوالے سے۔ تو الیکشن کمیشن نے اپنی جان بچا لی ہے اور جو شہباز کابینہ اور جو اسٹیٹ بینک ہے اس کے جناب اس کی جان جو ہے وہ شکنجے میں پھنسا دی ہے سپریم کورٹ کے۔ وہ کیسے، وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ ڈیڈ لائن جو آج ختم ہو چکی ہے، وہ رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہمیں جناب فنڈ جاری نہیں کیے گئے۔ اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو ہے وہ الیکشن کروانے کے معاملے میں جو فنڈز جاری کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ فنڈز جاری نہیں کیے گئے۔ یہ رپورٹ آج سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے۔ اب جو ہے الیکشن کمیشن تو بچ گیا، الیکشن کمیشن کے پاس فنڈز آئیں گے تو انہوں نے الیکشن کروانے ہیں نا، ان کے پاس فنڈز آئیں گے اور پھر وہ الیکشن نہیں کرواتے تب پھنستے ہیں۔ تو یہ تو الیکشن کمیشن تو نکل گیا، پھنس گئی پیچھے اسٹیٹ بینک والے اور جو ہے وہ شہباز حکومت۔ تو اب ناظرین کرام اس طرح جو ہے اب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ کا اگر حکم نہیں مانا جاتا تو پیچھے یقین کریں جنگل رہ جاتا ہے، پیچھے یہ ملک نہیں بچے گا۔ سپریم کورٹ کے اگر حکم کی تعمیل نہیں ہوتی تو پھر تو پیچھے قانون ہی نہیں رہ جاتا۔ تو اس صورت میں رات ایک اہم ملاقات بھی جس پہ ہم نے بات کرنی ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ سپریم کورٹ کسی کو معافی نہیں دینے والی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ اشارہ دے چکی ہیں عدالتیں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو نااہل کر کے کہ وہ نااہل شاید کہا جا رہا ہے کہ اس کو اسی وجہ سے، حالانکہ معافی مل جاتی ہے توہین عدالت کی، تو یہ ایک پیغام اور میسج دیا گیا ہے کہ جناب یہ آپ ایسا نہ سمجھیے گا کہ آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ آرام سے جو ہے وہ پارلیمنٹ اور قومی اسمبلی میں بیٹھ کے اور مزے کریں گے اور انجوائے کریں گے۔ ناظرین کرام، اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے تحقیقات کے بعد، رپورٹ کو دیکھنے کے بعد کیا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، اس کے بعد فیصلہ کیا آتا ہے۔ لیکن اگر 11 اپریل کے فیصلے کو دیکھا جائے، جب سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے اپنی رپورٹ جمع کروائی تھی تو اس کے 2 گھنٹے بعد ہی شام کو جو متعلقہ افراد تھے یا متعلقہ ادارے تھے ان کو نوٹس جاری کر دیے گئے تھے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ نااہلی کی تلوار سب سے پہلے کس کی گردن پر گرتی ہے۔ خلاف ورزی کے زمرے میں سب سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف اور اسحاق ڈار جو ہے وہ آتے ہیں اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا پڑے گا۔ اسحاق ڈار صاحب بھی آپ کو پتہ ہے کہ وزیر خزانہ ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑا یہ کنیکٹ کر رہا ہے یہ کیس جو اس وقت چل رہا ہے، تو اسحاق ڈار صاحب بھی جو ہے وہ خطرے میں۔ اور دوسری جانب الیکشن کمیشن کی طرف سے آج امیدواروں کی فہرست جاری جو ہے وہ کی جانی تھی، لیکن دیکھنے میں آیا کہ کسی بھی پارٹی کی طرف سے مقررہ وقت میں امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن میں جمع ہی نہیں کروائے۔ اب دیکھیں یہ ایک طرف تاریخ نزدیک آتی جا رہی ہے اور دوسری جانب ابھی تک پارٹی کے جو امیدواران ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنے ہیں ان کی جانب سے کوئی خاص خاطر خواہ کو کارروائی نہیں کی جا رہی اپنے کاغذات نامزدگی میں، اور جناب میری کوئی جو کاغذات نامزدگی جمع کروانے ہوتے ہیں اس حوالے سے کوئی کینڈیڈیٹ ایکٹیو نظر نہیں آ رہے۔ تو آج کی ڈیٹ کی سب سے بڑی خبر ناظرین کرام جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں بڑا بھنجال اور دراڑ آ چکی ہے۔ یہ میں آپ کو اپنے کل والے ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اب دیکھیے گا سنیے گا
کہ نون لیگ والوں کا شکوہ کیا ہے. جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا نا کہ اس وقت زرداری صاحب ایکٹیو ہیں, زرداری صاحب محاذ پر ہیں, تو اب نون لیگ کا میں آپ کو اندر کی خبر بتا رہا ہوں. جو شکوہ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں اپنے اب ایک درار تو ہی سامنے آ گئی ہے نا کہ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں اپنے امیدوار کھڑے کرنا شروع کر دیے ہیں. مطلب کہ اس میں ڈیفینیٹلی نون لیگ کے مقابلے میں بھی ساری چیزیں, کوئی اتحاد نہیں ہے, اتحاد ختم ہو گیا یہاں پہ الیکشن میں. اور دوسری جانب نون لیگ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں یا جو پیپلز پارٹی والے ہیں وہ جو ہے وہ ہم سے مشورہ نہیں کرتے. جیسے زرداری صاحب یہ مذاکرات والی جو انہوں نے جو راہ اختیار کی ہے, اس حوالے سے وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو یہ کسی خاطر میں بھی نہیں لا رہے, ہم سے تو کوئی فیصلہ کرتے وقت ہم سے مشورہ بھی نہیں کیا جاتا پیپلز پارٹی کی جانب سے. اب یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان. تو ناظرین اکرام یہ ساری صورتحال ہے, کھنچا تانی چل رہی ہے, اور اس وقت جو ہے وہ بری طرح وہ ہے جو شہباز حکومت ہے وہ سپریم کورٹ کے شکنجے میں پھنسی جا رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جان بوجھ کے سپریم کورٹ کے فیصلے سے یہ حکومت گھر جائے گی, اور شاید کہ ایک سب سے بڑا پتہ, ترب کا پتہ کہہ لیں کہ نون لیگ یہ کھیلنے جا رہی ہے کہ ہم اگر خود سے جاتے ہیں گھر تو ہماری بہت بڑی ہار ہوگی, ہماری بہت بڑی جو ہے وہ کہہ لیں کہ لوگ ہمارے اوپر تھو تھو کریں گے اگر ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں, ہم الیکشن میں چلے جاتے ہیں. جناب سپریم کورٹ ہمیں جو ہے وہ نااہل کرے, یا سپریم کورٹ ہمیں کہے کہ ٹھیک ہے جی آپ حکومت ختم, پارلیمنٹ ختم, اور یہ وہ ساری چیزیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے جو معاملات ان میں مداخلت نہیں کرنا چاہ رہی, پارلیمنٹ مداخلت کر رہی ہے سپریم کورٹ کے معاملات میں. تو ناظرین اکرام یہ اب تک اپڈیٹس تھی, چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.